السلام علیکم ناظرین۔ گرم کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، دانت پیلے نہیں ہوتے اور یہ عمل سنت ہے۔ جوڑوں کمر کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کرو، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہیں گے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت رات کو ایک دودھ کا گلاس لے کر 7 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دم کرے اور پی لے، اور یہ عمل چند دن کر لے، رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں۔ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کریں۔ مہینے میں نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ کیلے کا شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسم پگول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ درد جاتا رہے گا۔ ٹھنڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں شہد ڈال کر استعمال کریں تو بہترین ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول نارمل رکھنے میں پیاز مدد دیتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتوں کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد اگر آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یاد رکھو یہ دماغ کی کمزوری ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین ایک چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں تو اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد ایک عدد لونگ کھا لینے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح نہار منہ آملہ اور ہرڑی کا مربع ایک ایک دانہ کھائیں، سفید بال ہونا رک جائیں گے۔ پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب سے قبل پیاز کاٹ کر تھوڑا سا کچا کھا لیا کرو، پیشاب ٹھیک آئے گا۔ پاؤں کے درد سے نجات کے لیے پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کر لیا کرو، درد کیسا بھی ہو دور ہو جائے گا۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو چکی والے آٹے میں باجرا، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کر کھایا کرو، زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا اور دیر تا جوانی قائم رہے گی۔ شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ کالی مرچ میں سونف اور مصری ملا کر کھاؤ، نظر تیز ہوگی، دھندلا پن ختم ہوگا۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کالی مرچ ثابت 100 دانے، سبز الائچی 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے نہ ہوں 100 گریاں، کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ لینے ہیں۔ نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں یعنی سکھا لیں اور ان تمام چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ دن کے کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ
استعمال کریں، شفا نصیب ہوگی۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ بادام کا تیل جلد کی ڈیڈ اسکن سیلز کو ختم کرتا ہے، کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے، یہ سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچاتا ہے، اور ہونٹوں پر لگایا جائے تو ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ گلے میں خراش ہو یا گلے میں درد رہتا ہو تو صبح سویرے نیم گرم پانی میں کالی مرچ کی ایک چٹکی ملا کر پی لو، 2 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہری مرچ کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کرو، یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے جسم میں جمنے نہیں دیتی۔ جن لوگوں کو جوڑوں اور ٹانگوں میں درد رہتا ہو وہ ادرک کو بھون کر کھایا کریں، اس سے ان کو جوڑوں اور ٹانگوں کے درد سے آرام آ جائے گا۔ سفید موسلی اور دودھ ہم وزن لے کر پکا لیں، دودھ خشک ہو جائے تو اسے سائے میں سکھائیں، سفوف بنا کر 1 تولہ جائفل اور 1 تولہ جاوتری ملا دیں اور شہد کے ہمراہ مکس کر کے گولیاں بنا لیں۔ روزانہ 1 گولی رات کو دودھ سے لیں، مردانہ قوت میں اضافہ ہوگا۔ سوہانجنا کی پھلی پکا کر کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، یہ جگر کو درست رکھتی ہے، پتھری کو توڑ کر خارج کروانے میں مدد دیتی ہے، دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں۔ معمولی چوٹ لگ کر خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ کچے ناریل کا پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم کی سستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو کھایا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری، بادام، اخروٹ، کاجو اور کشمش برابر وزن میں لے کر پیس کر رات سونے سے پہلے 1 چمچ اور صبح نہار منہ 1 چمچ کھایا کرو، دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیموں ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ لیموں کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد لیموں پانی کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لاعلاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دہی کے استعمال سے معدے کو طاقت ملتی ہے، نہار منہ دہی کھانے سے نظام بہتر ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے کو متاثر کرتا ہے، بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سونے کی عادت کانوں کو بہرا کر دیتی ہے۔ جوڑ مضبوط رکھنے ہیں تو خشخاش اور بادام ملا کر دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ پانی میں ہلدی شامل کر کر پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ ناخن کاٹ کر گھر میں مت پھینکیں، اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی مالج سے ضرور رابطہ کریں۔ جزاک اللہ۔